بسم اللہ نحمدہ پانی بلا لینا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین واولیاء امتہ والصالحین وعلماء ملتہ والعاملین وعلینا معہم اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كل يا أكرم الخلق ما لمن علو ذو به يا أكرم الخلق ما لمن علو ذو به سواك عند خلول الحديث العمام مولاي صل بیکا خیر الخلق کلہم۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و کرم اور لطف و عطا ہے کہ گزشتہ سال کی طرح آج ایک مرتبہ پھر ہم بھائی رانا بلّہ صاحب کے گھر پر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن منانے کی غرض سے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے رزق جان مال میں مزید برکت عطا فرمائے۔ صاحب صدر محترم قبلہ قاری صاحب، محترم چودھری محمد الیاس صاحب، بھائی شہزاد گجر صاحب، بھائی محمد آصف صاحب اور دیگر سامعین و ناظرین، کیونکہ آپ کو انتظار کا میں تو سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں آخر پہ لوگ جمع ہوں گے، مگر بڑی خوشی ہوئی کہ وقت سے پہلے ہی یہ بھائی بلّہ کی محبتیں ہیں لوگوں کے ساتھ کہ وہ جلد ہی اس گھر میں جمع ہو گئے۔ اللہ رب العزت سب کو سعادت عطا فرمائے۔ اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میں کچھ تاخیر سے حاضر ہوا، مگر اگر میں تاخیر سے حاضر ہوا ہوں تو میں وقت بھی اتنا ہی لوں گا تاکہ جلد از جلد یہ سمیٹ لیا جائے پروگرام، اور نماز سے پہلے پہلے لنگر سے ہم فارغ ہو جائیں۔ جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو ایک خاص حکم عطا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ خاص حکم ارشاد فرمایا، جس کا ذکر قبلہ قاری صاحب نے بھی کیا۔ وہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے کا۔ کیا ہے؟ مگر اس حکم کو بیان کرنے کا انداز بڑا نرالا۔
آپ یاد رکھ لیں قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے اور اللہ رب العزت کا یہ طریقہ کہ جب بھی وہ کسی کلام کی ابتدا لفظ کل سے فرماتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے آگے جو پیغام آنے والا ہے وہ بڑا اہم پیغام ہے. کیا پتہ چلتا ہے؟ جو پیغام آنے والا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. مثال کے طور پر بعض مقامات پر اللہ رب العزت بندوں سے ڈائریکٹ بھی کلام فرماتا، جیسے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ڈائریکٹ کلام کیا، لفظ قل سے ابتدا نہیں کی. یا ایھا الناس، اے لوگو، مگر کئی مقامات پر لفظ قل کے ذریعے بھی گفتگو کی، جیسے اپنی الوہیت کا اعلان کرنے کا، وحدانیت کا اعلان کرنے کا ارادہ کیا تو فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اسی طرح قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ بھی لفظ قل سے ابتدا کی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہاں بھی لفظ قل سے ابتدا کی. تو بڑے بڑے خاص امور میں جب اللہ رب العزت گفتگو کا ارادہ فرماتا ہے تو لفظ قل سے ارادہ کرتا. تو یہاں پر بھی لفظ قل سے ابتدا کی تو باری تعالیٰ حکم تیرا ہے، بندے تیرے ہیں، اپنے محبوب سے کیوں یہ تو ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب یہ میرا حکم آپ لوگوں تک پہنچا دیں. یہاں پر دو نکات ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے اللہ رب العزت بندوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ میں رب ہو کر چاہوں تو بندوں سے ڈائریکٹ کلام کر سکتا ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں چاہوں ڈائریکٹ کلام کر سکتا ہوں. مگر محبوب ان سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تم سے جب گفتگو کا ارادہ کرتا ہوں، یعنی بندوں سے، اپنے درمیان اور بندوں کے درمیان محبوب تجھے وسیلہ بنا لیتا ہوں. ان لوگوں کو یہ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کہ میں رب ہو کر، قادر مطلق ہو کر جب تم سے کلام کا ارادہ کرتا ہوں تو اپنے محبوب کو وسیلہ بنا کر تم سے گفتگو کرتا ہوں. میں رب ہو کر محبوب کے وسیلے سے بات کرتا ہوں. تم بندے ہو کر میری بارگاہ میں جب آنا چاہو میرے محبوب کے وسیلے کے بغیر کیسے آ سکتے ہیں؟ لہٰذا میں رب ہو کر وسیلے کے بغیر کلام نہیں کرتا، تم بندے ہو کر کیسے کلام کر سکتے ہو؟ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ کہ محبوب، دوسری بات ان لوگوں کو یہ برابر کرانا چاہتا ہوں کہ اس میں میں نے اللہ کے فضل کی بات کی. قل بفضل اللہ، اے محبوب اللہ آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل کی وجہ سے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کی وجہ سے، فبذالک، پس اسی وجہ سے ہی، فلیفرحوا، تم خوشیاں منایا کرو. یہاں دو چیزوں کی بات ہوئی. کتنی چیزوں کی؟ کہ تم پر جب اللہ کا فضل ہو تب، اور تم پر جب اللہ کی رحمت ہو تب. محبوب تجھ سے ان تک میں پیغام اس لیے دلوا رہا ہوں تاکہ بندوں کو پتہ چل جائے جس اللہ کے فضل کی بات رب کر رہا ہے اور جس اللہ کی رحمت کی بات رب کر رہا ہے. محبوب تم ان کو یہ پیغام دے دو، تمہارے ذریعے ان کو پیغام اس لیے دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جس فضل کی بات ہو رہی ہے وہ فضل بھی ذات مصطفیٰ ہے، جس رحمت کی بات ہو رہی ہے وہ رحمت بھی ذات مصطفیٰ ہے. اینے سونے نعرہ چ میرا نعرہ کی تو میں کی کیتا ہے؟ ہاں جی، اچیاں دے نعرے لائے جان تے انہاں دا ہی ذکر کریدا ہے. میں تے انہاں دا جدوں ذکر ہوے پھر ساڈا ذکر نال چنگا نہیں لگدا. مرحبا یا مصطفیٰ. تو محبوب ان کو پتہ چل جائے جس فضل کا میں ان سے ذکر کر رہا ہوں وہ فضل بھی تو ہے
اور جس رحمت کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ رحمت بھی تو ہے. رحمت کے بارے میں تو قرآن میں آیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اب آپ یہ دیکھیے آقا کو اللہ نے کیا شان رحمت عطا فرمائی کہ آقا کو صرف رحمت للمسلمین کہ اے محبوب میں نے آپ کو فقط مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا بلکہ عالمین کے لیے. یہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ ایک عالم ہے. یہ کیا ہے؟ ایک عالم ہے. پتہ نہیں کتنے ہزاروں سینکڑوں کروڑوں اربوں خربوں عالمین ہیں. انسانوں کے لیے بھی رحمت, محبوب حیوانوں کے لیے بھی رحمت, جنوں کے لیے رحمت, ملائکہ کے لیے رحمت, فرشتوں کے لیے رحمت, اپنوں کے لیے رحمت اور غیروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھی. اب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, محبوب میں نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. قبلہ قاری صاحب نے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے, حضرت عباس سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے, جو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو ذکر کیا. وہ ثویبہ جو اس کی عبداللہ ان کے جو اس کی لونڈی تھی عبداللہ ابن ابی کی, وہ لونڈی تھی. اور جب اس نے آ کر خبر دی نا کہ تمہارے مرحوم گائی کے بھائی کے گھر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا, میں آپ کو رحمت للعالمین نہیں, شان رحمت للعالمین نہیں بتا رہا ہوں. اس نے آ کے بتایا نا آپ کے مرحوم بھائی کے گھر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. اس نے 2 انگلیوں سے اسے آزاد کر دیا. اب وہ خواب میں آیا, پوچھا کیسے بسر ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بڑی میں تکلیف میں ہوں, بڑی اذیت میں ہوں, مگر جب بھی پیر کا دن آتا ہے, حضور کی ولادت کا وہ لمحہ آتا ہے جس لمحے میں نے ثویبہ کو آزاد کیا تھا, میری وہ ان 2 انگلیوں میں سے پانی کے چشمے, میٹھے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں جو نقطہ اس میں بتانا چاہتا ہوں, واقعہ تو آپ نے سن لیا, نقطہ یہ ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت کی خوشی ہے وہ نبی سمجھ کر نہیں بنائی تھی. بولیے, نبی سمجھ کے منائی تھی, بلکہ اس نے بھتیجا سمجھ کے منائی تھی. اور دوسری بات یہ ہے اس کی حالت کفر میں موت ہوئی. ایک تو اس نے نبی سمجھ کر خوشی منائی نہیں, دوسرا حالت کفر میں مڑا, مگر اللہ نے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کے اجر سے ایک کافر کو محروم نہیں رکھا. بتاؤ جو امتی اپنے نبی کو نبی سمجھ کر خوشی منائے اس کے اجر کا عالم کیا ہوگا, اس کے اجر کا عالم کیا ہوگا. یہ تو اس کی بات تھی نا. ملا علی قاری اس کے بارے میں کہتے ہیں, اس حدیث کے بارے میں اور اس مسئلہ کے بارے میں کہتے ہیں ہذا خاص بھی اکرام اللہ, یہ امر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ اگر مسلمان تو رہا مسلمان, اگر کافر بھی حضور کی ولادت کی خوشی مناتا ہے اللہ بھی اسے اجر سے محروم نہیں رکھتا, اللہ اسے بھی اجر سے محروم نہیں رکھتا. مسلمان تو کجا, کافر کو بھی محروم نہیں رکھتا. یہ تو آپ کو میں 1400 سال اللہ یا رسول مہربانی جناب, بہت شکریہ. ھذا خاص بھی اکرم اللہ, یہ امر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میرا تھیسس تھا MA کا جی سی یونیورسٹی میں جب میں پڑھتا تھا, اس کا عنوان تھا پاکستان میں غیر مسلموں سے معاشرتی برتاؤ. پاکستان میں غیر مسلموں سے, اس پر میں نے ایک کتاب لکھی, اس پر میرا وائوہ ہوا. اس وائوے کے اینڈ میں نے کچھ تصاویر لگائی تھی 2021 میں, پرانی بات نہیں ہے, یہ پچھلے سال کی بات ہے, اور اس سال بھی غالباً بیپٹسٹ چرچ شادرہ لاہور میں, یہ چرچ ہے کرسچنز کا, اس میں کرسچنز کمیونٹی نے مسلمانوں کو دعوت دے کر حضور کی ولادت کا کیک کاٹا. اچھا, پھر اسی سال یہ یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی, آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا, بالمیک مندر نیلا گنبد لاہور, کسی نے دیکھا وہ مندر کے نہیں, پنڈت بھگت لال اس کا وہ ہیڈ ہے وہاں پہ. انہوں نے اسی سال مسلمان کمیونٹی کو بلایا اور ہندو جو گائک ہیں انہوں نے سائرن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے ترانے گنگنائے.
اب جو ایکسٹرنل تھا نا، وہ جو ایگزامینیشن جو سوال کرنے کے لیے آتا، میں نے وہ تصویریں اینڈ پہ تھیسس پہ لگائی ہوئی تھی، مجھے کہتا بیٹا آپ نے یہ لگا تو دی، مجھے یہ بتائیں یہ جائز بھی ہے کہ نہیں؟ میں نے پھر یہ حدیث مبارکہ کلیکٹ کر کے بتائی، میں نے کہا ہاں کافر کا ہر عمل مردود ہے، مگر کافر ہو کر حضور کی ولادت کی خوشی منائے اللہ اسے بھی اجر سے محروم نہیں رکھتا، اللہ اسے بھی اجر سے محروم نہیں رکھتا۔ اگر کافر حضور کی ولادت کی خوشی منائے اللہ اسے نواز دیتا ہے۔ بتاؤ حضور کے امتی اگر جشن منائے اس کے فیض کا عالم کیا ہوگا، اس کے اجر کا عالم کیا ہوگا، اس کے ثواب کا عالم کیا ہوگا، اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ اب یہ میں نے رحمت کی آپ کو بات بتا دی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیا میں نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کی بات تو ہو گئی، اب فضل کے بارے میں مختلف محدثین نے مفسرین نے مختلف اس میں روایات کی، مگر حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب پوچھا گیا کہ بتائیے یہ فضل سے مراد کیا ہے، انہوں نے کہا رحمت سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے، فضل سے مراد بھی ذات سب سے بڑے فضلوں میں سے فضل وہ ذات مصطفیٰ اور وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی تمام رحمتوں میں سے بڑی سب سے بڑی رحمت وہ وجود مصطفیٰ اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس آیت کا ترجمہ ہوا اللہ کا فضل جو ذات مصطفیٰ کی صورت میں تم پر ہوا، اللہ کی رحمت جو وجود مصطفیٰ کی صورت میں تم پر ہوئی، اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا، پس اسی وجہ سے اے مومنو تم خوشیاں منایا کرو۔ کیا کیا کرو؟ اب خوشی منانے کے لیے کوئی یہ کہے کہ خوشی منانے کا صرف حکم ہے، یہ لنگر کہاں سے آپ نے نکال لیا جو آپ نکال کر بانٹتے؟ اسی آیت میں بیان فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا تم جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو نا اپنے پاس، کھیسے میں، تجوریوں میں، سلوکے میں، اپنے گھر میں جو خزانے جمع کر کے رکھتے ہو، وہ میرے محبوب کی ولادت کے موقع پر خرچ کیا کرو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو۔ ہوا خیر مما یجمعون، محبوب کی ولادت کی خوشی منانا۔ اب کوئی کہے کہ میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے، میں تو اتنا نہیں کر سکتا لنگر، تو آپ اس نبی کے امتی ہیں جس نے مسکراہٹ کو بھی صدقہ، جس نے فقط مسکراہٹ کو صدقہ ڈکلیئر کیا۔ اگر کسی کے پاس دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، حضور کی ولادت میں طبیعت میں شادمانی آ جائے، یہ بھی حضور کی ولادت منانا ہوتا، حضور کی ولادت منانا ہوتا۔ وہ آپ نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد محترم شاہ عبد الرحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں سنا، وہ حضور کی ولادت کے موقع پر ہر سال بڑا لنگر کا اہتمام کرتے تھے، کھانے پکاتے تھے۔ ایک سال گنجائش نہیں تھی، بڑے بوجھل دل کے ساتھ چنے لے کر حضور کی ولادت کا جو جشن منا لیا اور بانٹ دیے، اور دل بڑا بوجھل رہا، بوجھل دل کے ساتھ رات ہو گئی، سو گئے۔ جب رات کو سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھ کھل گئی۔ جب دل کی آنکھ بیدار ہوئی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اور اپنے دستے مبارک میں وہی چنے پکڑے ہوئے اور تناول فرما رہے ہیں۔ فرمایا عبد الرحیم میں تیرے ختم دلانے سے اس مرتبہ اتنا خوش ہوا ہوں جتنا میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو کچھ دے نہیں سکا۔ فرمایا میری آمد کی خوشی میں تو نے جتنا بھی کیا اللہ کے اور رسول کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ تو وہ تو مسکراہٹ کو بھی قبول فرماتے ہیں، وہ تو طبیعتوں کا مچل جانا بھی قبول فرماتے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کو مبارکباد دینا بھی قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں تم کیا کیا کرو، فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منایا کرو۔ تو یہ خوشی منانے کا ایک اہتمام بھائی بلّہ کے گھر پہ بھی ہوتا۔ اللہ رب العزت ان کے رزق جان مال میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں حضور کی ولادت کے موقع پر خوشیاں مختلف طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی سیرت کردار کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کردار کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی صورتوں کو صورت مصطفیٰ کی اتباع میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اخلاق کو آقا دو جہاں کے اخلاق کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اقوال کو جو ہم بولتے ہیں، جو ہم گفتگو کرتے ہیں، اس میں آقا دو جہاں کی شیرینی و مٹاس کی خیرات شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔